الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا. سورہ انعام کی آج ابتدا ہوگی. یہ سورہ مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 20 رکوع اور 163 آیتیں، 3100 کلمے اور 12935 حرف ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ کل سورت یعنی پوری سورت ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے جن سے آسمانوں کے کنارے بھر گئے. یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ وہ فرشتے تسبیح اور تقدیس کرتے آئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے پھر سجدے میں چلے گئے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا توریت میں سب سے اول یہی آیت ہے. اس آیت میں بندوں کو شان استغنا کے ساتھ حمد کی تعریف فرمائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح حمد کریں، تعریف کریں. اور پیدائش آسمان اور زمین کا ذکر اس لیے ہے کہ ان میں ناظرین کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے بہت سے عجائب قدرت کے اور اس کی حکمتیں اور عبرتیں اور فوائد موجود ہیں. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ. اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی، یعنی ہر ایک اندھیری اور روشنی، خواہ وہ اندھیری رات کی ہو یا کفر کی، جہالت کی ہو یا جہنم کی، اور روشنی خواہ دن کی ہو یا ایمان اور ہدایت کی. علم و جنت کی ظلمات اس آیت میں جمع اور نور کا لفظ واحد آیا. اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ باطل کی راہیں اندھیریاں بہت کثیر ہیں اور راہ حق صرف ایک یعنی دین اسلام ہے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. کافر لوگ اس پر یعنی باوجود ایسے دلائل پر مطلع ہونے اور ایسی نشانۂ قدرت دیکھنے کے اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں دوسروں کو، حتیٰ کہ پتھروں کو، بتوں کو پوجتے ہیں، اور باوجود یہ کہ اس کے مقر ہیں یعنی اقرار کرتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. هو الذی، وہی ہے جس نے، یعنی تمہاری اصل حضرت آدم علیہ السلام کو جس کی نسل سے تم پیدا ہوئے. اس میں مشرکین کا رد ہے جو کہتے تھے کہ ہم جب گل کر مٹی ہو جائیں گے پھر کیسے زندہ کیے جائیں گے. انہیں بتایا گیا کہ تمہاری اصل مٹی ہی سے ہے، تو پھر دوبارہ پیدا کیے جانے پر
کیا تمہیں تعجب ہے جس قادر نے پہلے پیدا کیا اس کی قدرت سے بعد موت زندہ فرمانے کو بعید جاننا نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ خلقکم من طین ثم قضا، تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک میعاد کا حکم دیا، اجلن، جس کے پورا ہو جانے پر تم مر جاؤ گے، تمہارا انتقال ہوگا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک مقرر وعدہ اس کی یہاں ہے، عندہ، مرنے کے بعد اٹھانے کا۔ ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض، پھر تم لوگ شک کرتے ہو اور وہی اللہ ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ کسی کی شرکت نہیں۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین فقد کذبوا بالحق، اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے، اور وہ تمہارے کام جانتا ہے، اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں سے نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر دیتے ہیں۔ تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ یہاں حق سے مراد یا تو قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہیں یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے معجزات ہیں جن کو ان کفار نے جھٹلایا۔ لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، جب ان کے پاس آیا تو اب انہیں خبر ہوا چاہتی ہے اس چیز کی جس پر ہنس رہے تھے کہ وہ کیسی عظمت والی ہے، اور اس کی ہنسی بنانے کا انجام کیسا وبال اور عذاب ہے جب قیامت کے دن اس وبال اور عذاب کو دیکھیں اور چکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آفات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔